السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور بہتر سے بہتر نیکی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی بہتر سے بہتر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے اس آیت کے پہلے حصے پر گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی، اور یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ بغیر کسی اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے نہیں آیا، یعنی یہ خاص تناظر میں آیا ہے، اور خاص تناظر کیا ہے وہ ہم گزشتہ درس میں سن چکے کہ وہ خاص تناظر جہاد کا تناظر ہے۔ یعنی جہاد صرف جان سے نہیں ہوتا، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ جو خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ مال وہ خرچ کرنا ہے جو جہاد میں خرچ کرنا۔ لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے کہ جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ لفظ کے عموم، یعنی الفاظ کے عموم کا کیا جاتا ہے، سبب کے خصوص کا نہیں کیا جاتا۔ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، یعنی جس بھی وجہ سے کوئی الفاظ آئے ہوں اس کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ بالعموم، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ اور یہ کہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں اور جو ہلاکت و بربادی کے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے امکانات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی قوم انفاق فی سبیل اللہ کرتی ہے، اور جب کوئی قوم انفاق فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ قوم ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں انفاق کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رہے کہ یہاں مال کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو گویا مال خرچ کرنا تو ظاہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری صلاحیتیں خرچ کرنا، گویا جہاد بالمال ہی اس سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جہاد بالنفس بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی جانیں لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ۔ اگر اللہ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اپنے بولنے کی صلاحیت اس میں استعمال کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، گویا جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، اور جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس میں وہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں، ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہلاکتیں اور بربادیاں انسان سے دور ہٹتی ہیں اور انسان اس سے بچ سکتا ہے۔ وگرنہ قومیں جب اپنی یہ ساری صلاحیتیں اور اپنے سارے معاملات، اپنی ساری رزق اور مال اور جسم اور جسمانی صلاحیتیں، مادی قوتیں، روحانی قوتیں، سب اگر قومیں اللہ کے رستے کے علاوہ، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور رستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گویا ہلاکت و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی۔ ساتھ ہی یہ فرمایا وَأَحْسِنُوا، یہ جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالمال ہو، وَأَحْسِنُوا ایک کلیہ قاعدہ پورے دین کا اسلام نے جو پورے دین کا ایک کلیہ قاعدہ ہے وہ یہاں اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔
وہ کیا ہے؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نے جہاد بالنفس کیا ہو یا جہاد بالمال کیا ہو، جتنا کر لیا ہے اس پر مطمئن نہیں ہو جانا. یعنی جس نے جتنا کر لیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ کافی ہو گیا. یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 2 گھنٹے روزانہ اللہ کے رستے میں دے دیے یہ کافی. کوئی شخص کہے کہ میں اپنے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے دے رہا ہوں یہ کافی. کوئی شخص کہے کہ میں 22 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے دے رہا ہوں یہ کافی ہیں. جتنا وقت اللہ نے عطا فرمایا ہے، جتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے رستے میں لگانے کے لیے پوری زندگی تگ و دو کرتے رہنا، یہ ہے معنی وَأَحْسِنُوا کا. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ احسان جو ہے وہ احسنوا، یہ حکم، یہ احسان حقیقت میں اسلام کا پروفیشنلزم ہے. دور جدید میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پروفیشنل طریقے سے کسی کام کو کرنا. پروفیشنلزم یا پرفیکشن، کسی بھی چیز کو پرفیکشن تک لے جانا. کچھ لوگ ہیں ماہرین نفسیات کہتے ہیں وہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، ہر کام کو مکمل طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے، پریسیژن کے ساتھ، پریسائزلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کمی واقع نہ رہے، اس کے ساری شرائط، سارے پہلو اس کے مکمل ہوں. تو پھر وہ یہ پروفیشنل طریقے سے کرنے کا یہ مطلب ہے ہر کام ہو جاتا ہے. اس کو کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو پورے طریقے سے کیا جائے، اس کے سارے آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے پروفیشنل طریقے سے کیا ہے. یہ عام آدمی نہیں ہے، بڑا یہ پرفیکشنسٹ ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی عبادات کے اندر اور اپنی ان ساری سرگرمیوں کے اندر جو تم دین کے لیے لگا رہے ہو، احسان یعنی پرفیکشن پیدا کرو. اور پرفیکشن دین میں کیا ہے؟ یعنی پرفیکٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا. کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے، وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام میں پرفیکشن کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں پرفیکشن کا تصور یہ ہے کہ جتنی صلاحیتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں وہ ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے لگا دے، یہی اس کی طرف سے پرفیکشن ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق اللہ نے اس کو مکلف بنایا. اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی اللہ نے تمہیں استطاعت رکھی ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ پرفیکشن کا جو لیول ہے وہ ہر شخص کا مختلف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کی صلاحیتوں کا لیول مختلف ہے، ہر شخص کی صلاحیتوں کی سطح مختلف ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص 2 گھنٹے لگائے تو اس کی پرفیکشن کا لیول آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے 24 گھنٹے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے پھر بھی اس کی پرفیکشن کا لیول نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے وہ دینے والا جانتا ہے کہ اس نے کس کو کتنی صلاحیت دی ہے. لہٰذا اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا رہے اور بہتر سے بہتر کرتا رہے تو وہ محسن ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں مثال دی کہ دین تو اس کا اچھا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین کے اعتبار سے سب سے اچھا اور آئیڈیل آدمی وہ ہے جو اپنا سب کچھ، یعنی وہ پرسنٹیج نہیں رکھتا کہ میں اتنی پرسنٹ لگا دیتا ہوں، اتنے پرسنٹ رکھ لیتا ہوں، وہ پرسنٹیج نہیں رکھتا، بلکہ ممن اسلم وجہہ للہ، اپنا سب کچھ وہ اللہ کے سامنے قربان کر دیتا ہے اور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنا آپ سپرد کر دینا. ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنی ذات، اپنا سب کچھ، اپنا آپ اللہ کے سامنے سپرد کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ اللہ میری ساری صلاحیتیں، میرا سارا مال، ساری اولاد، سارا رزق، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا یہ سارا تیرے دین کے لیے وقف ہے. جو ایسا کر دیتا ہے دین کے لیے آئیڈیل تو وہ ہے. ساتھ فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، وہی محسن ہوتا ہے. وَهُوَ مُحْسِن، وہی محسن ہوتا ہے. یعنی وہ اس لیول کو نہیں، کسی لیول کو گنتا نہیں ہے، کسی لیول کو خاطر میں نہیں لاتا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص اگر امتحان دے رہا ہے تو امتحان دیتے ہوئے اس کا جو لیول ہے وہ اچیویبل لیول، وہ تو 100% ہے، 100 میں سے 100 نمبر لے لے اور وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ نگاہ رکھتا ہے صرف پاسنگ مارکس پر کہ میرے پاس ہونے کے نمبر میرے اس میں سے آ جائیں، بس اس پر وہ نگاہ رکھتا ہے، تو وہ محسن نہیں ہو سکتا. یعنی 40 نمبر یا 33 نمبر پاس ہونے کے لیے اللہ کریم نے رکھے ہیں،
اور وہ اپنے اسی اتنے جیسے دنیا کے ممتحن رکھتے ہیں کہ 33 نمبر ہیں 40 نمبر ہیں، وہ اتنے لینے کے لیے وہ اپنی کوشش کرتا، اور کوشش کر کے وہ حساب لگاتا ہے کہ میں اتنے پرسنٹ ادھر سے کر لوں، اتنے پرسنٹ ادھر سے کر لوں تو اتنے نمبر آ جائیں گے، اور اس پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو جو صرف واجبات و فرائض، جو گویا منیمم لیول ہے پاس ہونے کا، جو صرف واجبات اور فرائض پر نگاہ رکھتا ہے، وہ محسن نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم یہ جاری کیا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ان واجبات کو پورا کرنے والے کو اس سے پیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو پوری زندگی لگا دے، اور اس کا یعنی نمونہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو کچھ چھوڑتا ہی نہیں، اپنا جان مال اولاد سب اس نے اللہ کے سپرد کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، وہ ہے محسن۔ اور اس کے لیے ایک نمونہ یہ بتایا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آتی ہو کہ اپنا جان مال اولاد سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا وہ کہاں سے پتہ چلے گا، اگر کسی کو سمجھ نہ آتی ہو تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ اس کی پیروی کرے، اس پر چلے، اس کو فالو کرے۔ اس کو فالو کرے گا تو پھر کون سا لیول اچیو کرے گا؟ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا تھا۔ یہ لیول تھا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل ہوتا ہے خلوت کا دوست، خلوت کا ساتھی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ گویا چڑھتے چڑھتے کون سا لیول اچیو کرنا ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، آپ چلتے جائیں، آپ ساری زندگی صلاحیتیں لگاتے جائیں اور کہیں کسی پرسنٹیج کو نہ رکھیں۔ یہی وہ وجہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جب انسانی شکل میں آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی پرفیکشنلزم کی بات پوچھی تھی کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو حکم دیا جا رہا ہے واحسنوا، یہ حکم ہے اللہ کا کہ دیکھو تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور میں نے عرض کیا کہ یہ خاص کانٹیکسٹ ہے یہاں پہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کا، کہ کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ فرمایا واحسنوا، اس کا وہ لیول جو 2.5% زکوٰۃ کا یا پھر مال میں سے آپ کو عشر کا جو 10واں حصہ رکھا ہے، یہ ساری پرسنٹیج تو ہے منیمم لیول، اور تم سے مطالبہ کیا ہے؟ تم سے مطالبہ ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو۔ کتنا؟ بس ساری زندگی زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، وہ لیول آتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا لیول وہ اچیو ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان اپنی ساری صلاحیتیں جب لگا دیتا ہے تو یہ اس کا لیول آف پرفیکشن ہے۔ جس نے اپنی پوری صلاحیتیں لگا دی، وہ بظاہر لوگوں کے سامنے چاہے جتنا مرضی ناکام آدمی ہو، لوگوں کے سامنے وہ جتنا مرضی ناقص آدمی ہو، اور وہ اس کے اندر نقص بائی ڈیفالٹ رہے گا، کیونکہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، خطائیں اس سے بھی سرزد ہوں گی۔ لیکن جس نے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے رستے میں اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی ہیں، صرف صلاحیتیں نہیں بلکہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، وہ رزق کی صورت میں ہوں، وہ اولاد کی صورت میں ہوں، وہ ساری وہ اللہ کے رستے میں صرف کر دے، خرچ کر دے، تو وہ محسن ہے، چاہے لوگوں کی نظروں میں وہ کچھ بھی نہ ہو، وہ جتنا مرضی ناقص ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو یہ احسان کا جو لیول ہے یہ صلاحیتوں تک ہے اچیویبل، وگرنہ احسان کا جو اصل لیول ہے وہ تو اچیویبل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو دیکھا جا سکتا؟ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو تو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، وہ دیکھتا ہے سب کو۔ ہم اپنی دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہیں، اور بہت ساری روایات کو جو انالیسس کرتے ہیں درست نہیں کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی یہ سمجھے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے، ان مادی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا، یہ ممکن ہی نہیں، اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں۔ اب جس کو جو بات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، جو لیول اچیو کرنا ممکن نہیں ہے، ہمیں اس کا حکم دیا جا رہا۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وہ لیول، اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، تو تم اس طرح سے کیفیت پیدا کرو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ناممکن سطح حاصل کرنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ ناممکن سطح تک جانا احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان ہمیشہ اس لیول کو حاصل کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھتا رہے، کبھی اس کی طبیعت کے اندر، کبھی اس کی صلاحیتوں کے اندر، کبھی اس کی سرگرمیوں کے اندر، اور دین کے لیے جو قد و کاوش ہے اس کے اندر ٹھہراؤ نہ آئے، یہ بہتر سے بہتر کرتا رہے۔ یہ تقاضا ہے واحسنوا، بہتر سے بہتر کرو اور لگے رہو۔ اور یہ اگر جو شخص اس طرح سے کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں ساری پٹ کر دیتا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جہاد بالنفس ہو، جس کا پیچھے پورا تذکرہ آیا، یا جہاد بالمال ہو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ یہ ہلاکت اور بربادی سے بچنے کے لیے کتنا خرچ کر کے تم بیٹھ رہو، کتنا خرچ کر کے۔ میں نے حدیث پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفقی ولا تحصی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اسماء خرچ کیا کرو، گنا نہ کرو کہ کتنا خرچ کر رہی ہو، فیحصی اللہ علیک، اللہ بھی تمہیں پھر گن گن کے دے گا اگر تم گن گن کے خرچ کرو۔ ٹھیک ہے، ساری وہ جو پرسنٹیج اسلام نے رکھی ہے، مقرر کی ہے، وہ واجبات کی سطح ہے، وہ فرائض کی سطح ہے، اور فرائض کی سطح ہوتی ہے منیمم لیول۔ اللہ نے ہمیں منیمم لیول کا حکم نہیں دیا، تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میکسیمم کرنے کی کوشش کرو اور ساری زندگی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ وَأَحْسِنُوا، جب تم اپنی زندگی کی روش یہ بنا لو گے، زندگی کا منہج یہ بنا لو گے کہ میں نے ہر وقت پہلے سے بہتر کرنا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تخفیف فرما دی کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو دیکھنے والی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مقام ہے مقام مشاہدہ، اور مقام مشاہدہ یہ حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہے مقام مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی، ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہیں، میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے ہر لمحہ زندگی میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر گناہ کرنے کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی گنجائش کہاں رہتی۔ جب پتہ چل جائے کہ ہر وقت باس مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی آج کل وہ CCTV کیمرے آفیسز میں لگے ہوئے ہیں، باس کے سامنے سکرین لگی ہوئی، صرف یہ لوگوں کی اور کارکنان کی اور سارے آفس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے CCTV کیمرے لگا دیتے ہیں۔ وہ چاہے دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ کیمرہ سامنے لگا ہے، لہٰذا سارے کے سارے آفیسرز اور سارے کے سارے ملازمین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیمرہ لگا ہے، کہیں وہ دیکھ نہ رہا۔ کیا خیال ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو اس کی اللہ کی ذات کی جو اس کی نگرانی ہے اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے، اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر پریسائزڈ ہے۔ اس کے مطابق، اس کیفیت کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت آپ کو پتہ ہو کہ جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، جو بھی چاہے خلوت ہے چاہے جلوت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو انسان اس میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے بہتر ہو جاؤں۔ یہ دنیا کے باس کے سامنے آپ بہتر ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے سامنے بہتر ہوں، تو یہ ہے اصل وہ ٹارگٹ جو ہم نے اچیو کرنا۔ ایسا شخص جو پوری زندگی اس تگ و دوگ میں لگا رہتا، لیول نہیں آتا، یہ محنت ہے پوری زندگی کی، منزل نہیں آتی۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اپنے رب کی بندگی اسی طرح سے کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم